أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على نوام فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدم وقت ولا زمان، ولم يتعاوره مكان أو زمان. جلت عظمته، والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما الحياة الدنيا وما المتاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صلوات. توبہ کی آیت ہے، اور ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم راضی ہو گئے حیات دنیا پر آخرت کے بدلے؟ وہ من بدل ہے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل. کیا تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ تمہاری ساری بساط، یہ ساری کائنات، یہ دنیا کی ساری زندگی، یہ سارا مال و متاع آخرت میں بہت قلیل ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اس دنیا پر تم راضی ہو گئے، اس دنیا کو تم نے اپنانے کی کوشش کی جس کی کوئی قدر آخرت میں نہیں ہے. تو یہ وہ منزل فکر ہے جہاں سے ایک مستقل عنوان پر گفتگو مقصود ہے، وہ یہ کہ انسان راضی ہوتا ہے حیات دنیا پر، اور چاہتا یہ ہے کہ یہ حیات دنیا اس کو میسر آ جائے، حالانکہ آخرت کے اعتبار سے یہ متاع دنیا بہت ہی قلیل ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ بندوں کی خوشی یہی ہے، بندوں کی رضا یہ ہے، بندوں کی خواہش یہ ہے کہ دنیا ملے، اور ادھر ذات واجب کی خواہش یہ ہے کہ لا یرضی لعبادہ الکفر. خدا راضی نہیں ہے اس بات پر کہ اس کے بندے کافر ہوں. یہ سورہ یونس کی آیت ہے
کہ جس کو اب آپ سنیں گے، یہ تو آپ نے سن لیا، لا یرضی لعبادہ الکفر، خدا راضی نہیں ہے اپنے بندوں کے کفر سے۔ یہ تو سورہ زمر کی 7ویں آیت تھی۔ اب سورہ یونس کی آیت میں ارشاد ہوا کہ تم نے حیات دنیا کو اپنانے کی کوشش کی اور تم یہ سمجھے کہ تم راضی ہو گئے حیات دنیا پر، مگر کب؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات نہیں چاہتے، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے، حضوری نہیں ہے، ان کو ہماری بارگاہ میں آنا نہیں ہے، رضوا بالحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو حیات دنیا سے راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اطمینان سے بیٹھ گئے کہ آخرت نہیں ہے۔ تو بندے کی رضا میں اور خدا کی رضا میں جو فرق بتلایا وہ یہ بتلایا کہ خدا راضی نہیں ہے کہ بندے کافر ہوں، خدا راضی نہیں ہے کہ بندے فاسق ہوں۔ ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، خدا راضی نہیں ہے فاسقین سے کہ بندے اس کے فسق و فجور کریں، خدا راضی نہیں ہے اپنے بندوں سے کہ وہ کفر کریں۔ بندے راضی ہو رہے ہیں دنیا پر تو ان دو کیفیتوں میں، مرضی رب میں اور مرضی عبد میں ایک تضاد ہے، ایک مخالفت پائی جاتی ہے اور اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہی وہ منزل ہے جہاں ہم آج کی اس تقریر میں رضا رب کے عنوان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کیا ہے اور اس کو کس طرح سے حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کی مرضی تو یہ ہے کہ دنیا ملے، مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ کفر نہ ہو، فسق نہ ہو، فجور نہ ہو، بندے راہ سے نہ ہٹیں۔ یہ آیتیں بہت ہی غور کے قابل ہیں۔ ذرا سی مختصر سی آیتوں کو چن لیا اس لیے کہ نوجوانوں کو یاد رہے، جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے یہ آیتیں یاد رہے۔ لا یرضی لعبادہ الکفر، خدا راضی نہیں ہے کہ اس کے بندے کافر ہوں۔ یہ رضا پروردگار اور اس کو حاصل کرنا، یہ بندگی کا کمال ہے، یہ بندگی کا حوص ہے، یہ بندگی کی روح ہے، یہ بندگی کی جان ہے، یہ انسانیت کے سیر کمال پر یہ وہ جوہر ہے کہ جہاں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے مرضی رب کو حاصل کر لیا ہے، اور جیسے جیسے انسان کامل ہوتا جائے گا، مرضی رب کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوتا جائے گا، وہاں مرضی رب اس طرح سے آگے بڑھ کر استقبال کرتی ہے کہ تو میری رضا کو ڈھونڈتا چلا تھا، اب میں تیری مرضی کو ڈھونڈتا۔ انسانیت کے کمال پر ہم کو وہ انسان نظر آیا کہ جہاں یہ ارشاد ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ ضحیٰ، کہ اتنا عطا کریں گے اے محمد تجھ کو، اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جا۔ مرضی باپ کو ڈھونڈتی ہے اس بندے کو کہ جس بندے کو خدا راضی کر دے، یہ بندگی کا کمال، اور یہ کمال اسی وقت میسر ہوتا ہے جب بندہ رضائے رب کا متلاشی ہو کر اپنے خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو جذبے مرضی مولا کر دے، فنا کر دے مرضی مولا میں، تو وہاں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم راضی ہوئے، اور اس طرح سے راضی ہوئے کہ اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ تم کس چیز سے راضی ہو، کیونکہ اطمینان ہے ذات واجب کو کہ یہ بندہ وہ نہیں چاہے گا جو ہم نہیں چاہیں گے، یہ بندہ وہی چاہے گا جو ہم چاہیں گے۔ اسی لیے رضا
دعائے رب کے عنوان پر گفتگو ہے. مالک کی مرضی بندے کے لیے سب سے اہم ہے. سب سے اہم ہے. کہیں رہو، کسی مقام پر رہو، کسی حال میں رہو، مرضی مولا پر نظر رہے. مرضی مولا پر نظر رہے. مگر مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، وہ یہ کہ مرضی مولا یہ نہیں ہے کہ جس کو دنیا سمجھتی ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ کسی قاتل نے کسی کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اگر سمجھے کہ مرضی مولا یہی تھی اور اپنے بچاؤ کی کوشش کی. کسی چور نے چوری کی اور اگر اس نے یہ کہا کہ مرضی مولا یہی تھی، اگر وہ مرضی نہیں ہوتی تو میں چوری کیوں کرتا. کسی ظالم نے ظلم کیا اور ظلم کرنے کے بعد اگر اس نے یہ کہا یہی مرضی مولا تھی، اگر وہ نہیں چاہتا تو میں ظلم کیوں کرتا. تو میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا، یہ صحیح ہے کہ اس نے تم کو ہاتھ دیے، یہ صحیح ہے کہ اس نے لوہے کو بھی پیدا کیا، یہ صحیح ہے کہ اس نے لوہے کو تیز کرنے والی عقل بھی دی، یہ صحیح ہے کہ تم کو یہ اختیار بھی دیا کہ تم لوہے سے خنجر بناؤ، یہ صحیح ہے کہ تم کو خنجر پکڑنے کی طاقت بھی دی. اتنا سب عطا کر کے بے اختیار حجتوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا کہ اس سے کہو کہ انسان کے نفس کا احترام کرے، یہ کسی کو قتل نہ کرے. ہم راضی نہیں ہیں تو اس حد کو پہچانو کہ عطا کر کے روکتا کہاں ہے. عطا کر کے روکتا کہاں ہے. قوت دی، طاقت دی تو اس لیے نہیں کہ کوئی ظلم کرے اور کوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے کہ تیری مرضی نہ ہوتی تو میں ظلم کیوں کرتا. نہیں، اس کی مرضی نہیں ہے کہ بندے پر کسی بندے کا ظلم ہو. یہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کر رہا ہے، یہ اپنی آزادی کو غلط استعمال کر رہا ہے. جو تھوڑی سی فرصت دنیا، جو تھوڑی سی مہلت زندگی ملی ہے، اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے. ورنہ اس نے قوت اس لیے نہیں دی تھی کہ کوئی جابر کسی کمزور پر جبر کرے اور ظلم کرے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی حالت میں ظالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ظلم کیا، یہ مرضی تھی اللہ کی. قاتل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قتل کیا، یہ اللہ کی مرضی تھی، جو ہونا تھا وہ ہوا. چور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چوری کی، یہ اللہ کی مرضی تھی. نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ جس کا مال چوری گیا وہ یہ کہہ کے صبر کرے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی. یہ کہہ کے صبر کرے کہ ہاں یہ مرضی تھی. اور جس کو قتل کیا گیا وہ قتل ہونے سے پہلے یہ کہہ سکتا ہے کہ مالک تیری مرضی کے آگے سر جھکانا. قاتل کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ یہ مرضی تیری تھی، مقتول کو یہ حق ہے کہنے کا کہ یہ تیری مرضی تھی. یہ ہے وہ منزل لا یرضا لعبادہ الکفر. خدا راضی نہیں ہے کہ اس کے بندے کافر ہوں. سورہ زمر. لا یرضا، خدا راضی نہیں ہے عن القوم الفاسقین، اس کے فاسق بندوں سے جو فسق و فجور کریں. قوم فاسقین سے خدا رازق نہیں ہے، خدا راضی نہیں ہے. خدا راضی نہیں ہے کہ وہ فسق و فجور کرے. مگر مطلب یہ ہے کہ اس کے اگر معنی یہ لیے جائیں کہ فسق و فجور کرنے والا یا کفر کرنے والا بے اختیار اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو وہیں لکھ دیا گیا، جو ہونا تھا وہ تو وہیں لکھ دیا گیا. اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو کیوں قتل کرتا؟ اگر اس خیال سے اور اس عقیدے سے تسلی دے تو یہ عقیدہ اس لیے غلط ہے، یہ عقیدہ اس لیے غلط ہے کہ یہاں قاتل کو حق نہیں پہنچتا. انبیاء کے، رسولوں کے، حجتوں کے، اوصیاء کے، اولیاء کے آ جانے کے بعد اور عقل جیسی حجت کے مل
جانے کے بعد یہ حق نہیں پہنچتا کسی کو کہ وہ اپنے ظلم کا جواب ڈھونڈے اور اپنے جبر کا جواب ڈھونڈے اور اپنے تعدی کا جواب ڈھونڈے. ہاں جیسا کہ میں نے کہا یہ مظلوم کے لیے جائز ہے، یہ مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ بے اختیار یہ کہے، بے اختیار کہے کہ یہی مرضی ہے مولا، یہی مرضی ہے مولا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ میرے سننے والے سمجھ گئے کہ کوئی واقعہ کربلا کو اس طرح سے نہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی. ہاں اس مرضی کے دو رخ ہوں گے، دو رخ ہوں گے. قاتل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس لیے قتل کیا کہ حسین کے مقدر میں قتل تھا، مگر حسین یہ کہہ سکتے ہیں اپنے نانا کے روزے پر کہ انی اسیر، بہت غور سے سنگے، انی اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اب اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت سے چل رہا ہوں. رضا اللہ رضا اہل البیت، اب جو اللہ کی مرضی ہے ہم اہل بیت کی مرضی، اب جو اللہ کی مرضی ہے ہم اہل بیت کی مرضی ہے. تو یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنی جان دے کر اور اپنی جان بیچ کر مرضی حق کا سودا کرتے ہیں. سورہ بقرہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں وہ کون ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی رضا کو خرید لے؟ یہی تو وہ ہے کہ شب ہجرت بستر رسول پر سو کر اپنے نفس کو بیچتے ہیں، رضا حق کو خریدتے ہیں، رضا حق کو خریدتے ہیں. تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ وہ بستر رسول پر رضا حق کو خریدیں یا خاک نینوا پر، خاک نینوا پر، مگر خرید لی رضا حق. ان بندوں نے رضا حق کو لے لیا اور اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو بندگی کے اس کمال پر پہنچا دیا جہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب اس کی مرضی، اب اس کی مرضی. تو ذرا سی بات ہے، میں نے 3 آیتوں کا استدلال کیا ہے کہ خدا راضی نہیں ہے کہ بندے کافر، خدا راضی نہیں ہے کہ بندے فاسق، خدا راضی نہیں ہے اس بات پر کہ تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ. رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. حیات دنیا کی بساط کیا ہے؟ یہ حیات دنیا کی متاع کیا ہے جس کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ یہ رائے کی حکومت کیا ہے؟ یہ کس کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ تو یہ وضاحت کر. اب اس کے بعد جب یہ کہا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو میری مرضی پر چلتے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو مجھ سے راضی ہیں میں ان سے راضی ہوں. تو سورہ فجر یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے صاحب نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضی ہے اور تو رب سے، اور تو نے اپنے رب کی رضا کو خرید لیا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں آ جاؤ. یہ سورہ فجر ہے. تو ایسے میں آپ نے دیکھا کہ وہ بندے بھی ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے. ابن عباس نے کہا جاتے ہیں تو اکیلے جائیے، یہ بہنوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو اب جو جواب ملا اب سمجھنا چاہیے آپ کو. جواب یہ دیا ابن عباس ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ نے یہ چاہا ہے کہ یہ در بدر پھرے. قدموں پر گر کے عبداللہ ابن جعفر طیار نے روکا، مولا نہ جائیے. تو بے اختیار فرمایا کہ عبداللہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ نے یہ چاہا ہے کہ مجھے اپنی راہ میں قتیل دیکھے. یعنی اس گفتگو سے قاتل کے لیے حجت نہیں ہے. میرے گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس گفتگو سے قاتل کے لیے حجت نہیں ہے کہ جب خدا نے چاہا تو ہم نے قتل کر دیا. اگر یہ نظام ہو تو آج کائنات میں سارے نظام عدل کو درہم و برہم پائیں گے آپ.
ہے اور یہی کہے گا کہ خدا نے یہ چاہا. مگر جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو آپ اپنے خالق کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں؟ اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں بار بار آپ ائمہ اہل بیت کے لیے پائیں گے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے اور یہی ہونا چاہیے. گفتگو ختم ہوئی. میں نے اس آیت سے شروع کیا تھا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم حیات دنیا پر راضی ہو گئے آخرت کے بدل؟ اور میری آخری منزل یہ ہے کہ حسین ابن علی نے سجدہ آخر میں جس دعا کو شروع کیا وہ رضا رب کی دعا تھی کہ رضا بقضاء. یاد رکھیں رضا بقضائه وتسلیما لامره، میں راضی ہوں اس کے فیصلے پر. حسین راضی ہے رضا بقضائه وتسلیما لامره. لا موجود سوا، تیرے سوا کوئی خالق نہیں ہے. یا غیاث المستغیثین، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے، اے پناہ نہ رکھنے والوں کو پناہ دینے والے، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا. رضا بقضائه وتسلیما لامرہ، میں راضی ہوں اس کے فیصلے پر، میں راضی ہوں اس کے فیصلے پر، میں تسلیم کرتا ہوں اس کے امر کو. رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. مگر دعا کو جس مقام پہ ختم کیا، دعا کو جس مقام پہ ختم کیا وہ یہ جملہ تھا کہ الہی قد وفیت بعہدی، اوفِ بعہدک. پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا. میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تو اپنے وعدے کو پورا کر. شام غریبہ کی مجلس، حسین ابن علی کا وعدہ پورا ہوا، حسین ابن علی کا وعدہ پورا ہوا. اور میں نے سجدہ آخر سے گفتگو شروع کی ہے اور یہ چاہتا ہوں یہ بتلاؤں کہ یہ سجدہ عصر کی نماز کے وقت تھا اور اس کے بعد کربلا کے میدان میں شام ہوئی. شام ہوئی. کل ظاہر ہے کہ اس بارگاہ میں بڑی رونق تھی. آج یہاں سب مٹی پر بیٹھے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، مگر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کل کی رات میں اور آج کی رات میں کچھ فرق ہے. کل کی رات میں اور آج کی رات میں کچھ فرق ہے. ممکن ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے فرق، کوئی زینب کے دل سے پوچھے، کوئی ام لیلا کے دل سے پوچھے، کوئی ام رباب کے دل سے پوچھے، کوئی ام فرقہ سے پوچھے کہ ان دو راتوں میں فرق کیا ہے. کل کی رات کیسی گزری، شب عاشور کیسی گزری. عباس خیموں کے گرد کے، علی اکبر بار بار اٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ کون ناصر حسین کہاں ہے. قاسم ابن حسن خیموں کے اطراف تھے، بچے تلواریں لیے ہوئے اپنی ماں کے قریب تھے. ماں کو تسلی تھی میرے لال ہیں، بیویوں کو تسلی تھی ہمارے وارث ہیں. اور پھر حسین ابن علی موجود ہے، حسین ابن علی موجود ہے. ایک دن میں کوئی گھر اس طرح سے نہیں اجڑا، ایک دن میں کوئی گھر اس طرح سے تباہ نہیں ہوا. تو کل کی رات گزری کہ جہاں فرزند رسول ایک ایک کے خیمے میں جاتے، دیکھتے، دعا کرتے. کوئی بندگی میں مصروف ہے، کوئی مکالمات میں مصروف ہے، کوئی داد شجاعت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کل ہماری شجاعت دیکھنا. آپس میں ہم سارے حسین باتیں کر رہے ہیں تو یہی باتیں کر رہے ہیں کہ کل بتلائیں گے کہ کیسی جنگ ہوگی. حسین ابن علی سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور
شہزادیاں مطمئن ہیں کہ علی اکبر ہے اور محمد ہے. میں آج آپ سے پوچھوں کہ 11ویں کی رات آج کون ہے؟ آج کون ہے؟ ہرا گھر خالی ہو گیا، ہرا گھر خالی ہو گیا. عباس نہیں، علی اکبر نہیں، اور محمد نہیں، قاسم ابن حسن نہیں، ہاں گھر کا والی بھی نہیں، گھر کا والی بھی نہیں. اور ایسے میں 11ویں کی رات آئی، خیموں میں چراغ نہیں تھے مگر روشنی ضرور تھی، اور وہ روشنی تھی خیموں کے جلنے کی. شام غریبہ میں کس طرح جلتے، چراغ شام غریبہ میں کس طرح جلتے. ارے کسی کے گھر کو جلایا ہے، روشنی یوں ہے، روشنی خیموں کے جلنے کی تھی، اور کوئی نہ تھا، کوئی نہ تھا. ہر ایک یاس کے عالم، نا امیدی کے عالم، اپنے اپنے وارث کو یاد کرتے ہوئے جلے ہوئے خیموں کے قریب تھا، سوا ایک بیوی کی جو نہ بچوں کو یاد کر رہی تھی نہ بھائی کو یاد کر رہی تھی. بے اختیار ایک ایک خیمے میں جاتی، اور جیسے جیسے وہ خیمہ جلتا بیویوں کو باہر لائی، بچوں کو باہر لائی، عابد بیمار کو کھینچ کے باہر لایا اور کہا کہ آؤ سب نزدیک آؤ، یہ کنبے کی وارث ہے زینب، یہ کنبے کی وارث ہے زینب، یہ کنبے کی محافظ ہے زینب. اب زینب کی ذمہ داری ہے، اب عباس زینب، علی اکبر زینب، قاسم زینب، حسین زینب، اب سب کی نیابت زینب کرے. ایک ایک بچے کو سنبھالے، ادھر آؤ، میرے نزدیک آؤ، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے جو اب خیموں کی طرف آئے. اسد اللہ کی بیٹی موجود ہے. اللہ کسی کو اس طرح سے پریشان نہ کرے. جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے ممکن ہے وہاں حیرانی ہو، ممکن ہے وہاں پریشانی ہو، ممکن ہے وہاں اسیری ہو، ممکن ہے کہ وہ لوگ بھی قید و بند کی زحمتیں جھیل رہے ہو، مگر تم یاد تو کرو آج کی رات کو، تم یاد تو کرو آج کی رات کو. ظاہر ہے کہ تمہارے لیے اے اسیروں، اے قید ہونے والوں، ہمارے دل دکھتے ہیں، مگر تم کو یاد رکھنا چاہیے کربلا والوں کو، کربلا والے یاد آئے، عجیب عالم میں یاد آئے کربلا والے. میں نے تقریر خاتمے پہ پہنچائی، یہ قیامت کی رات ہے، یہ قیامت کی رات ہے. آؤ آؤ ہم تم مل کر آخری مرتبہ رضائے حق کے پانے والوں کو